مطلب آپ نے اس دوران جیسے کہ صحافت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے لیے بھی جدوجہد جاری ہاں رکھی. جمہوریت ہے اس میں، انسانی حقوق ہے اس میں، سارا کچھ ہے. جو بھی نعرے آج لوگ لگاتے ہیں اس کی جو اس دوران میں لاج جو رکھی ہے وہ یہ انہی لوگوں نے، ہم لوگ کہہ لیجیے انہی لوگوں نے، صحافیوں نے ہی رکھی ہے. اور اس صحافیوں کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ بھی گرفتاری دیتے رہے، صحافیوں کے ساتھ ہاری کسان یہ بھی آ کے دیتے رہے، وکیل بھی دیتے رہے، سب آتے تھے. 4-5 رکھتے تھے گروپ، جس میں 2 صحافی ہیں تو 2 وہ ہو گئے، یا 1 صحافی ہے تو 3 وہ ہو گئے. چلاتے رہے اس طرح 2.5 مہینے چلی ہے وہ. اچھا اس کے بعد یہ پھر ایک دور شروع ہوا، سختیاں، کوڑے لگے، پھانسیاں ہوئی، وہی ہے یہ وہی ہے. یہ اسی دوران یہ سارے سلسلے اسی سے جیسے ہی ہوا ہے، یہ کوڑوں کی سزا ہوئی ہے. یہ عام طور پہ گرفتاری دیتے تھے تو وہاں جب جاتے تھے ان کو ملٹری کورٹ پہ پیش کرتے تھے. ملٹری کو پہلے تو تھانے لے جاتے تھے، لاک اپ میں بند کر دیتے، وہاں سے ان کو پھر کورٹ پہ پیش کرتے تھے، ملٹری کورٹ. اور وہاں سے وہ کہتا تھا صحافیوں کے لیے 3 مہینے، اور جو زیادہ اڑی کرے تو 6 مہینے بڑھا دیتے تھے. کئی تو گالیاں دینے لگ جاتے تو ان کو 1 سال. اور یہ جو 4 آدمیوں کی ہے تو انہوں نے تو باقاعدہ آزادی صحافت کے نعرے لگائے کورٹ میں، تو انہوں نے 5 کوڑے 4 صحافیوں کو 5 کوڑوں کی سزا ہوئی، جس میں سے ایک جو معذور تھا اس کے نہیں لگائے تو 3 کو لگے تھے. تو یہ اس طرح تھا. اور جو پارٹی کارکن یا دوسری پارٹیوں کے بھی اور کارکن تھے سارے، جو بھی ماشاء اللہ کے خلاف تھے، ترقی پسند لوگ، اس میں جو ہے وہ ان کو بھی کوڑوں کی سزا. تو جاتے ہی جیسے ہی وہ گیا پارٹی کارکن کوئی بھی پارٹی کا پیش ہوا تو وہ کوئی بات سنے بغیر جو بیٹھا ہوتا تھا میجر یا کرنل کورٹ میں، تو وہ کہتا تھا 10 کوڑے 3 سال سیاسی کارکن. اور اگر اس نے نعرہ لگا دیے بھٹو کا نعرہ لگاتے تھے سارے، وہ کہتا تھا 15 کوڑے. اچھا اس وقت سزا ہوتی تھی، اس وقت بھی لوگ نعرے لگاتے تھے. اس نے بولا 5 کوڑے 1 سال، اس نے کہا جی ہے بھٹو، اس نے کہا 10 کوڑے 3 سال. دین اینڈ دیئر اسی وقت. اور وہ پھر بھی نعرہ لگاتے، وہ کہتے تھے لے جاؤ. اچھا پھر اس کے بعد یہ تو تحریکیں چلی، پھر یہ معاملات کچھ رکے، پھر ماشاء اللہ سخت ہوا، پھر ایک دور بعد میں پھر بے نظیر بھٹو کا شروع ہوا پاکستان کے. اس دوران میں ان لوگوں کے ساتھ بھی تو بہت کچھ بیتا ہے نا. جی بے نظیر اور بیگم بھٹو کے جی جیلوں نظر بند رہی ہے، جیلوں میں رہے ہیں. پیشیاں ہوتی تھی ان کے لیے بھی، میں جاتا تھا ہاسپٹل میں، لاتے تھے جب ان کو. تو یہ مڈل ایسٹ میں لائے ایک دفعہ جیل، کراچی جیل سے. تو وہاں مجھے اتنا مارا انہوں نے، پولیس والوں نے، کیمرہ بھی ٹوٹا، چشمہ بھی ٹوٹا، اور فریکچر ہوا پسلی میں سائڈ پہ، اور باہر پھینک دیا لا کے ہاسپٹل. یہ ہوتا تھا، ایسے کوریج نہیں ہوتی تھی، بنانے نہیں دیتے. چھپتی تھی تو جرمانہ ہوتا تھا اخبار پہ. اچھا صرف ایک یہی اخبار چھاپتا تھا، باقی تو سب بھاگ گئے تھے. اچھا مساوات پھر کب بند ہوا اس تحریک میں؟ مساوات بند کیا 79 میں، بھٹو کی پھانسی کے بعد. اس وقت اور زیادہ سختیاں، اس وقت تو پھر سارے قانون چینج کر دیے نا اس میں مزید. اچھا ہاں پھر تو سخت ترین مارشل لا ہو گیا تھا اس کے زمانے میں، پھانسی کے بعد. جس وقت یہ پھانسی دینا تھی اور سپریم کورٹ میں کیس اپیل تھی، تو جنوری میں ضیاء نے ایک تو پہلے اکتوبر الیکشن اناؤنس کیے تھے 5 جولائی کو
کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور 90 دن میں الیکشن کرا کے واپس بیرکوں میں چلے جائیں گے. اکتوبر کا ملتوی کر دیا تھا. وہ بھی جب انہوں نے جلسے کیے اتنے بڑے بڑے، بیگم بھٹو نے وہاں لیاقت باغ میں بہت بڑا جلسہ کیا، کمپین شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ یہاں آ گئی، لاہور گئی. اس کی 15 دن کے بعد ملاقات کی اجازت تھی اس کو شوہر سے. تو پھر دوسرا فیصلہ آباد میں جلسہ ہوا جو بے نظیر نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی جلسے سے خطاب کیا تھا، بڑے جلسے سے، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. پھر ساہیوال جلسے کے لیے جا رہی تھی تو اس کو گرفتار کر لیا تھا بے نظیر. پہلی گرفتاری اس کی اس طرح ہوئی تھی. تو وہ اکتوبر 77 کی بات ہے. پھر وہاں اس کو نظر بند کر دیا لاہور میں رات میں. وہ تو نظر بند ہو گئی تھی. بیگم بھٹو پھر ملاقات کر کے کراچی آ گئی تھی. انہوں نے مسٹر پارک کا جلسہ تھا آخری، وہ جب کیا وہ اتنا بڑا جلسہ تھا. اس کی جیسی اس کو اطلاع ملی ہے اس نے الیکشن اسی رات کو پوسٹ پون کر دیا، ڈیولپ ملتوی کر دیا. دیکھ رہے تھے نا کہ پبلک ساری ابھی تک ان کے ساتھ ہی تھی، اور الیکشن کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا فائدہ ہو جائے گا. وہ انہوں نے ملتوی کر دیے تھے. پھر دوبارہ اس نے اناؤنس جنوری میں کیے جب انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ اس کو سپریم کورٹ سے بھی کوئی وہ نہیں ملنی ہے اور اس کو پھانسی دینا ہے. تو اس کے لیے دوسری جو پارٹیاں تھیں، جو ماشاء اللہ جب لگایا تو زیادہ کو خوش آمدید کیا تھا انہوں نے پی این اے کی پارٹیوں نے، وہ بھی اس سے متنفر ہو گئی تھی. 79 جب آ گیا تو صرف جماعت اسلامی ساتھ تھی جس کے لوگ وزیر تھے، باقیوں کو لفٹ ہی نہیں کرائی تھی اس نے ریاست میں. تو اس نے محسوس کیا کہ اگر میں یہ ابھی کرتا ہوں تو پھانسی اس کے بعد تو یہ اور زیادہ میرے خلاف جمع ہو جائیں گے، تو کچھ ایسا کیا جائے. تو انہوں نے طے کیا کہ جنوری میں اناؤنس کر دیا کہ نومبر 79 میں الیکشن ہو. دوسرا وعدہ کیا الیکشن کا. اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوں گے، ادھر لگا دیا. اور اندر چپکے سے وہ سپریم کورٹ سے جب سزا ہوئی ہے اپریل میں پھانسی دے دی. اپریل میں پھانسی دے دی. ان کو فروری میں ہی نظر بند گرفتار کر کے اور بس وہاں پہ سالہ جیل میں بند کر دیا تھا. ماں بیٹی کو الگ الگ پھانسی ہے. ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا. فیصلہ پھر جب آیا سپریم کورٹ کا یہ جیل میں، اور پھر اس کے بعد ان کو جیل میں ایک دن پہلے ملاقات کروائی تھی صرف تھوڑی آدھے گھنٹے کے لیے، اور پھر تدفین میں بھی جانے نہیں دیا تھا. بڑا دردناک واقعہ ہے یہ، ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے. مرے سے مرا بھی ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ سوچتا ہے کہ چلو والد کے یا شوہر کے جنازے کے لیے تو کچھ دن کے لیے چھوڑ دو، بعد میں پکڑ لیں گے. پھر ایسا نہیں ہو رہا تو شکل بھی نہیں دیکھیں گے. تو یہ پھر جو الیکشن ہوئے بلدیاتی، اس میں سیاسی پارٹیوں کے نام نہیں لے سکتے تھے آپ، تو انہوں نے عوام دوست کے نام پہ کاؤنسلر کھڑے کیے تھے تو پورے پاکستان میں جیت گیا تھا. اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے پھر نومبر کے الیکشن بھی ملتوی کر دی. پھر اس نے وہ جو مارشل لا ریگولیشن نمبر فلاں اور فلاں چینج کر کے اور یہ جو عبوری ایک ڈرامہ کر کے مزید سخت اس نے گرفت کی اپنی. اور پھر جو ہے وہ ڈنڈا اور سخت ہوا. 84 میں جو ہے اس پہ دباؤ پھر شروع ہو گیا تھا. 84 میں ایسا ہوا تھا کہ پہلے 83 میں بیگم صاحبہ کو کینسر ہو گیا تھا، تو باہر
کوششیں کی تھی. باہر کے لوگوں نے جو دباؤ ڈالا گورنمنٹ امریکہ کی برطانیہ کی لاؤ رکھتی تو پھر ان کو کینسر کے علاج کے لیے چھوڑ دیا. پھر بے نظیر کے لیے باہر کی بے نظیر کے کلاس والے تھے جو زیادہ تر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی تھے اور امریکہ کی کانگریس میں بھی تھے, سینٹ میں بھی تھے. انہوں نے وہاں سے پریشر ڈالا ہے. 2-3 سینیٹر تو آئے بھی تھے. پھر بے نظیر کو بھی انہوں نے کہا باہر بھیج دو اس کو. 84 میں یہ چلی گئی ہے جنوری میں. اور پھر پریشر پڑا کہ وہاں سے انہوں نے پھر پریشر ڈلوایا, خود بھی ملنا شروع کیا اس میں جا کے. امریکہ بھی گئی بے نظیر. تو پریشر جب پڑا ہے تو یہ تھا کہ الیکشن کرواؤ. تو اس نے پھر ضیاء نے غیر جماعتی انتخابات کرائے جس کا اس زمانے میں ایم آر ڈی بن گئی تھی. اس کا بائیکاٹ کیا تھا ایم آر ڈی نے. تو پھر یہ ٹکرے پونجے جو آئے تھے سارے بڑے لیڈر بن گئے سارے. وہاں سے حالت جو ہے وہ ملک کی زیادہ خراب ہوئی ہے کیونکہ اس میں پھر پیسہ چلنا شروع ہوا تھا. جو ایم این اے الیکٹ ہو رہا ہے اس کو خرید لو اور حکومت میں لے لو. وہاں سے پیسہ چلنا شروع ہوا تھا. تو ایم آر ڈی کی الگ کہانی ہے. بیگم بھٹو نے اس زمانے میں کہ جیسے آنے جانے پہ پابندی, ان لوگوں پہ صوبے میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے پہ پابندی تھی. ولی خان وہیں بیٹھا رہ گیا پشاور میں. پنجاب میں اور سندھ آنے پابندی تھی. بلوچستان والے کی پنجاب اور سندھ آنے پابندی, سندھ والے کی پنجاب اور ادھر جانے پابندی تھی. تو یہ بھی ہوا. اس دوران اس عورت نے بیگم بھٹو جس کا نام تھا نصرت بھٹو, کمال کیا ہے. اس نے یہ سب جمع کیے لوگ, وہ لوگ جو 77 میں بھٹو کے خلاف تھے اور جنہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی, ان سب کو جمع کر کے 70 کرسچن کی میز پہ جمع کیا. بہت بڑا کارنامہ سیاست. سیاست یہ ہوتی ہے سیاست. بے نظیر نے اختلاف کیا تھا کہ ہمارے کارکن ان لوگوں کے کارکنوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے. یہ تو ہمارے کارکن ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, انہوں نے تو مخبریاں کر کے پکڑوائے ہیں. تو انہوں نے کہا تم خاموش ہو جاؤ, تم نہیں جانتی, یہ ضروری ہے جو میں کر رہی ہوں. پھر ایم آر ڈی بنی اور اس میں جو نہیں آیا تھا اس نے ریٹرن اپنا بھیج دیا کہ ہماری پارٹی آپ کے ساتھ ہے. جو موجود تھے بیٹھ کے تو پھر فروری میں انہوں نے اناؤنس کیا ایم آر ڈی. فروری 83 میں ایم آر ڈی بن گئی. پھر یہ تحریکیں چلتی رہی اور یہ پھر یہ جا کے 88 میں 86 میں محترمہ پھر پاکستان آئی تھی بے نظیر بھٹو, اور وہ جو سلسلہ چلا جمہوریت کا, تو پھر اس پہ بھی میرے خیال سے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا انہوں نے اس حکومت کو پھر دوبارہ سے ہٹایا کہ اس کو رہنے نہیں دیا حکومت کے اندر. پھر اس وقت دوسری جماعتیں قوم پرستی یا اس کے نعرے لگائے گئے. اس کے اس میں جو ہے وہ تو بہت ہی عجیب و غریب دور شروع ہو گیا تھا. جمہوریت کا تو ستیہ ناش کر دیا نا انہوں نے. جس کو ضیاء تھا, ضیاء کا تو بہرحال یہاں بھی گر گیا, جل کے مر گیا. وہ اس کے ساتھ بھی سارے جو بھی جنرل ونرل تھے, ایک سفیر بھی مر گیا. اس کے بعد اس سے پہلے اس پہ پریشر پڑا تھا ماشاء اللہ ہٹانے کا, تو 84 میں دسمبر میں ہٹا دیا. پہلے ریفرینڈم کرایا اس نے, ڈرامہ, وہ بھی بڑا ڈرامہ تھا کہ اگر آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو کیا آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں, آپ کہیں گے ہاں, تو ضیاء الحق 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گیا. کیسا لطیفہ ہے. کون کہے گا کہ اسلام, مسلمان تو کہے گا کہ ہاں, وہ تو نہیں کہے گا نہیں. تو ہاں کہہ دیا تو صدر سے کیا تعلق ہوئی, تو اسلام کی بات ہو رہی ہے.
تو بہرحال وہ بھی چونا لگایا تو کام کو صدر منتخب ہو گیا تھا. جب صدر منتخب ہوا تو اس پہ پریشر تھا کہ الیکشن کراؤ، تو اس نے پھر غیر جماعتی انتخابات کرائے. اس میں جنیجو کو بنایا پھر، اور نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے. تو یہ سارا ٹولہ جو بھی پہلے سے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، جن کو مختلف ذریعوں سے استعمال کرتے رہے تھے، وہ اسی ٹولے اس میں خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. MNA اور MP خریدنا اور پارٹی جس کو لانا ہے اس کی حکومت بنوا دینا. اسٹیبلشمنٹ نے پھر یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا. پھر عدالت پہ دباؤ پڑا، اس کے باوجود کہ غیر جماعتی کرائے. انہوں نے کہا جماعتی الیکشن کراؤ، امریکہ کی طرف سے دباؤ تھا. تو جون میں اس کو 88 میں یہ کہا گیا، تو جون سے اس نے جولائی کر لیا. جولائی میں پھر اس کو کہا، تو اس نے کہا کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں کرنے، ابھی کریں آپ. تو 20 جولائی کو اس نے پھر اناؤنس کیا کہ 16 نومبر 88 کو عام انتخابات ہو. کیا اس نے جنیجو کو برطرف کر دیا تھا. تو پھر یہ اس کو اعلان کرنا پڑا. اعلان کرا اور اس کے بعد وہ اس کے 16 نومبر اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس نے جاسوس چھوڑے تھے اپنے کہ یہ پتہ کریں کہ بے نظیر جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو بچہ کب پیدا ہوا، تاکہ تاریخ کمپین کی ایسی رکھی جائے کہ وہ پریگننسی کے آخری دنوں اور موو نہ کر سکے زیادہ. کیا کچھ نہیں کیا یار، کہاں تک دیکھے آپ سوچ. وہ بڑی صحافیوں کی اندر آ کے اور پتہ کرنا کہ کب تک ایسا ہے. فلانا جاسوس ان کے ISI کے لوگ اور انٹیلیجنس بیورو کے لوگ، مختلف قسم کے لوگ صحافیوں سے ادھر ادھر سے بات کرتے تھے. پھر وہ کچھ پہنچ گئے ہاسپٹل. ڈاکٹر سیٹنا بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، یہ بے نظیر کا ڈاکٹر بھی وہی تھا، تو وہ پیدا ہوئی تھی. تو اس سے پوچھا، وہ اتنا سخت آدمی پارسی تھا وہ. اس نے کہا گیٹ آؤٹ، میرے ہاسپٹل میں آئے کیسے؟ نکال دیا اس نے، اور پابندی لگا دی کہ کوئی سرکاری ملازم اندر نہیں آئے گا، کوئی صحافی اندر نہیں آئے گا. تو بے نظیر کے ساتھ ڈاکٹر سیٹنا کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، لیکن ان کو پتا تھا کب ہو رہا. وہ 21 ستمبر کو ہوا ملا. اس کو تو بعد میں ٹائم ملا 16 نومبر تک کمپین کا. پھر اس نے میٹنگیں شروع کی. میٹنگوں میں وہ بیٹھتی تھی زیادہ دیر تو اس کو وہ پرابلم ہو گئی، خواتین کو ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سیٹنا نے کہا کہ آپ 1 ہفتہ آرام کریں، چھوڑے سارا، بہت ٹائم ہے الیکشن. 1 ہفتہ پھر اس نے آرام کیا. اس دوران میں پھر جیسے یہ کمپین شروع کی ہے تو پھر باہر سے صحافی آنا شروع ہو گئے، تو ڈھیر لگ جاتے ہیں صحافی. تو اس کے لیے تو بہت بے شمار صحافی. جس وقت یہ لاہور آئی ہے 110 جرنلسٹ تھا اس کے ساتھ جہاز میں. یہ 86 کی بات. 86 میں اپریل میں آئی ہے نا، 10 اپریل کو لاہور اتری ہے. 110 جرنلسٹ تھا اس کے ساتھ.